تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائیں، فضل فرمائیں، سب کے مسائل حل فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں، اب ہم آپ کے کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام نعمان ہے، میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ روحانی علاج میں میرا یہ عرض ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں جو بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے۔ اچھا، عزیز بیمار ہیں، دعا کے حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، پریشان نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ نوٹ بھی فرما لیں، ہمارے نعمان بھائی نے کال کی، انہوں نے دعا کے حوالے سے بھی کہا ہے، دعا بھی فرمائیے گا ان کے لیے۔ مزید بھی انشاءاللہ الکریم کالز ہم آپ کی شامل کریں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں نا، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرا نام پروین ہے، میری والدہ کا نام سرور جہاں ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بہت ٹینشن میں رہتی ہوں، قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، پورے جسم میں درد بھی رہتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کہ قرضہ ختم ہو جائے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا، اور استخارہ بھی آپ کیجئے گا کیا معاملہ ہے۔ میری بیٹی 8 سال کی ہے، وہ ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی ہے، شاید اسی وجہ سے پڑھنے میں بہت زیادہ ویک ہے، کمزور ہے، پلیز استخارہ بھی فرما دیجئے۔ عائشہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے الفت شہزادی۔ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خوش رہو آباد رہو سائیں، میرا ایک دوست عارف کافی بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، دعاؤں کی بھی عرض ہے، مہربانی فرمائیں، دعا بھی کریں۔ رشید احمد شاہ، یہ لاڑکانہ سے انہوں نے میسیج کیا ہے، ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے، یہ نوٹ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی میرا نام عبدالغفار جنید بھائی، دعاؤں کے لیے عرض کرنا تھا، کچھ قدرتی آزمائش وغیرہ اور آ رہی ہیں تو اس کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ جی اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشیں دور فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ آزمائشیں پریشانیاں یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ وقتی طور پر آزمائشیں آئیں گی تو ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے، صحیح ہے، بس صبر اور صبر سے کام لینا ہے۔ کوشش کریں کہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان آزمائشوں میں ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام ابراہیم ہے، میری امی کا نام جو ہے مائی حضورہ ہے، اور مجھے ایک جو ٹانگ ہے اس میں تقریباً درد ہے 2.5 سال سے، تو دوائی بہت کروائی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا، ابھی استخارہ کروانا ہے تو روحانی علاج۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرے بیٹے کا نام محمد ابراہیم ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو اس کو ہر ٹائم ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام رفاقت ہے، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، میری شادی کو 14 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑا پان رہتا ہے، دن بدن کمزوری ہو رہی ہے، پیسے کا بھی پتہ کوئی نہیں چلتا، تو مہربانی ہوگی کوئی روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کریں۔ بالکل انشاءاللہ الکریم، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ بھی کرواتے ہیں پڑھنے کے لیے، وظائف یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ تو جنید بھائی ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ چھپکلیاں، کانتر اور جو کیڑے وغیرہ گھروں میں نکل آتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو یا کچھ طریقہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چلیں استخارے آپ فرما لیجیے، کچھ میسیجز بھی تھے استخاروں کے حوالے سے، کچھ کالز بھی تھیں۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرمائیے۔ ہمارے ثاقب بھائی نے کہا ہے گھر میں اگر چھپکلیاں آ چکی ہوں، اچھا اب اس میں ایک چیز میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں نا، چھپکلیاں آ جاتی ہیں گھروں کے اندر، بعض اوقات کیا ہوتا ہے چوہے
بعض اوقات زیادہ ہو جاتے ہیں، کھٹمل، یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا چیونٹیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو یہ موذی جو جانور ہوتے ہیں اگر آ جائیں تو ان کو بھگانے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج، یہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک تمام پر اپنا خاص فضل فرمائے. جی. گھر کو جو ہے وہ آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے ایک عمل عرض کر دیتا ہوں میں کہ کسی کورے پیالے پر ایک مرتبہ جو ہے یا والی لکھ کر اس میں آپ پانی بھر کر جو ہے گھر کی دیواروں پر، کسی کورے پیالے پر آپ یا والی لکھ کر اس میں پانی بھریں. اب اس پانی کو جو ہے وہ گھر کی دیواروں پر جو ہے وہ آپ ڈال دیجئے. کوشش کیجئے کہ وہ زمین پر نہ بہے، یعنی باادب ہو کر جو ہے اس انداز سے کرے تو انشاءاللہ گھر جو ہے دیگر آفات و بلیات، یہ چپکلی، دیگر جو آپ نے باتیں کری انشاءاللہ اس سے یہ گھر محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا جائے گا. ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا جائے گا، لکھ کر جو ہے اس کے بعد پانی وہ چھڑک دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بے شمار آپ کو ملیں گی. صحیح. اچھا یہ ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. قرض کے حوالے سے ایک بہترین آپ کو روحانی علاج وظیفہ عرض کر دیتا ہوں میں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ عمل ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اور نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ، یا پھر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ عمل کرنا. اس کی برکت سے انشاءاللہ جیسا بھی قرض ہو انشاءاللہ وہ اتر جائے گا اور مال روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سن لیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے. طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. ماشاءاللہ. مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا یہ لکھی ہوئی ہے، ابھی یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنسورہ میں سے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے. بڑھیں گے ناصر بھائی اب آپ کی جانب استخاروں کے جوابات ارشاد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے نام بتایا، پروین نام بتایا، والدہ کا نام سرور. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ قرضہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے. نظر بد یا کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. طبیعت کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. طبیعت ٹھیک رہے اس کے لیے آپ جو ہے نا روزانہ کسی بھی ٹائم 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. قرض کے لیے ابھی جیسے حسنین بھی نے وظیفہ بتایا، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا. عائشہ نام بتایا، چھوٹی بچی تھی کہ خود سے باتیں کرتی رہتی ہے اور یہ کہ پڑھائی میں بھی ان کا دل نہیں لگتا، تو ان کا استخارہ کیا ہے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے الحمدللہ. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو اس کے لیے 3 بار سورہ کوثر اس طرح پڑھیے کہ ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں. دوبارہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیے اور الٹے گال پہ دم کر دیجیے. تیسری بار یہ سورہ کوثر پڑھ کے پیشانی پہ دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی. رشید احمد نام بتایا کہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اگر کوئی مسلسل بیمار رہتا ہو، دوائیوں سے بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے یا معیدو کا بکثرت ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید بھی میسیجز ہیں، ناصر بھائی نوٹ کیجئے گا. استخاروں کے حوالے سے میسیج آیا ہے، میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، پلیز ان کا استخارہ کیجئے. والدہ کا نام ہے منیرہ پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے عزیزہ بی بی، اور پلیز اس حوالے سے رہنمائی بھی کیجئے گا. رحیم یار خان سے انہوں نے میسیج کیا ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام محمد احمد ہے اور والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے، بیمار ہوں، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. ایک اور میسیج ہے، دعا فاطمہ نام ہے، والدہ کا نام تسنیم کوثر ہے، بہت زیادہ کمزور ہیں اور ان کو کوئی خوراک نہیں لگ رہی، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کیجیے کیا معاملہ ہے. بہن کے لیے دعا کر دیجیے گا، چلتے چلتے گر جاتی ہے اور پولیو
کے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. جی اس حوالے سے روحانی علاج نوٹ کیجئے گا. اپنا حسنین بھائی آپ سے معلوم کریں گے. اچھا میرے والد صاحب 4 سال سے ریشے کی بیماری میں مبتلا ہیں. ان کا استخارہ کر کے بتائیں. ابو کا نام غلام شبیر ہے اور دادی کا نام صدف بی بی ہے. اچھا نعیم اللہ اتاری ہیں ڈسٹرکٹ قصور سے. عرض گزار ہوں جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں بعض اوقات سویا ہوا ہوتا ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں. کبھی بازو خود بخود ہلنے لگتا ہے. برائے مہربانی اس مسئلے کا وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں. استخارہ بھی کیجئے. نعیم اللہ نام ان کا ہے. اچھا اگر کسی چیز کو نظر لگ جائے مثلا پودوں کو یا کسی بھی چیز کو تو اس کی اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لیے دعا بھی کر دیجئے گا. اللہ پاک آپ کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں. پودوں کو یا کسی بھی چیز کو اگر نظر لگ جائے تو ان کی نظر کیسے اتاریں گے؟ تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے. یا آپ استخارے فرما لیجئے گا. آئیے ناظرین اب میں آپ کو وہ چیزیں دکھانے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے تعویذات اتاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں جن کے مسائل حل ہوئے ہیں جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں آئیے انہی کے تاثرات انہی کے زبانی آئیے ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ روحانی علاج کے بستے پر ایک اسلام بھائی تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں دشمن بہت تنگ کر رہے ہیں. تو روحانی علاج کے بستے سے انہیں تعویذات دیے گئے اور مخصوص ایک وظیفہ جو دشمن سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے وہ انہوں نے لیا اور تقریباً 7 دن کے بعد وہ دوبارہ بستے پر آئے اور بہت خوش اور خرم تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہ وظیفہ کیا تو اس کی برکت سے میرے دشمن میری جان چھوڑ گئے اور مجھے دشمنوں سے حفاظت مل گئی. چند دن پہلے مجھے پروسٹیٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا. ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا تو میں نے آپریشن نہیں کروایا بلکہ روحانی علاج کے بستے سے میں نے تعویذات استعمال کیے کارڈ کروائی. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ پاک میرے رسولت کا سایہ ہمارے صدروں پہ تاجر قائم فرمائے. اللہ اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. मुंहिंजो नालो सैद मुमताज़ रिशा आहे. मां 2014 खां वठी मुंहिंजी घरवारी खे तकलीफ़ हुई हेपेटाइटिस बी ऐं सी जी. मां मुख़्तलिफ़ डॉक्टरनि ॾे पंहिंजी घरवारी खे वठी वियुसि. उन्हनि उनखां इलाज करे मोटाए छॾियो. उनखां पोइ जॾहिं मूंखे ख़बर पई मां प्रोग्राम जेको आहे मदरी चैनल ते ॾिसंदो हुउसि रूहानी इलाज उन में मूंखे ख़बर पई त जेको आहे रूहानी इलाज में हर बीमारी इलाज कयो थो वञे. उनखां पोइ मां जेको आहे शिकारपुर पंहिंजे जेको बस्ते ते आयुसि उन्हनि सां ॻाल्हि कई. उन्हनि चयो इंशा अल्लाह ताला असां इलाज कंदासीं तव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी. उनखां पोइ मां पंहिंजे घरवारीअ खे रूहानी इलाज करायो. हाणे अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन 10 साल थी विया आहिनि. हिन वक़्तु मुंहिंजी घरवारी बिल्कुलु ठीकु आहे. इहो दावत इस्लामी ऐं अमीर सुन्नत जो फैज़ान आहे. अच्छा जुनैद भाई ये बता रहे हैं इनका नाम है सैयद मुमताज़ अली शाह साहब. ठीक है. इनकी जोजा के साथ हेपेटाइटिस बी और सी का मसला हो गया था. मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया और डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया. इन्होंने मदनी चैनल पर रूहानी इलाज सिलसिला देखा और वहाँ से इनको पता चला कि रूहानी इलाज के मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लगते हैं. इनके शिकारपुर में भी स्टॉल लगता है. वहाँ पर जाकर इन्होंने इस्लामी भाई से रब्ता किया. इस्लामी भाई ने इनके घर वालों के लिए रूहानी इलाज के तौर पर तावीज़ात अत्तारिया भी दिए, पीने वाले तावीज़ात दिए, उतारे वाला अमल किया, प्लेटों का कोर्स करवाया. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उस इलाज की बरकत से आज इनके घर वाले इनकी वाइफ जो हैं वो शिफा याब हो चुकी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है और ये बुज़ुर्गों का फैज़ान है. और देखिए यहाँ पे 3 वाक़यात हमने सुने ना. पहला वाक़या सुना कि दुश्मन से नजात हासिल हो गई रूहानी इलाज की बरकत से. तो अब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि देखिए रूहानी इलाज में किसी ताकत है, किसी बरकतें हैं. अल्लाह पाक बग़ैर दवाओं के शिफ़ा देने पर कादिर है, बग़ैर ऑपरेशन के शिफ़ा देने पर कादिर है. आप अपना रूहानी इलाज भी करवाया करें. दुआएँ, रूहानी इलाज, तावीज़ात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से आपके मसाइल भी हल होते चले जाएंगे. मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा. तो ज़रूर अब यहाँ देखिए मैं अर्ज़ करता चलूँ आपके इल्म में इजाफे के लिए दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं. तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए, आपकी भी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, मसाइल हल होते चले जाएंगे. आइए नाज़रीन अब वक्त हुआ है आपके कॉल्स हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में. देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं. जी
जुनैद भाई, माह सफर मुजफ्फर के हवाले से कोई खास औराद व वज़ाइफ हो जो इस माह में पढ़े जाते हों तो वो भी ज़रूर इरशाद फरमाइएगा। माह सफ़र मुज़फ्फर के कुछ ख़ास वज़ाइफ आप नोट फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह करीम अभी आपसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद असद अत्तारी शोरकोट कैंट से अर्ज गुजार हूँ कि मैंने आपसे पूछना था कि अगर कोई बुरी आदतों मसलन जैसे कि नशे वगैरह की आदत में पड़ जाते हैं लोग, ऐसी आदतों से निजात दिलवाने के लिए कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। और जुनैद भाई दुआ भी करवानी थी, मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी दुआ फरमा दीजिएगा, आपकी नवाजिश होगी। आमीन आमीन जी, बिल्कुल प्रोग्राम के अख्ताम पर आपके लिए भी और तमाम ही नाज़रीन के लिए इंशाअल्लाह करीम दुआ का सिलसिला होगा। नेक्स्ट कॉल। सिलसिला रूहानी इलाज इस्तिखारा में बिलाल रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर, मुझे सुस्ती से बचने और हर काम में इस्तिकामत मिलने का वजीफ़ा इरशाद फरमा दी। सुस्ती से नजात का वजीफ़ा इन्होंने कहा ना, एक मैं जुमला मैं आपको बताता हूँ, आपको भी और दीगर नाज़रीन को भी सिखाता हूँ, फिर कॉल्स की तरफ इंशाअल्लाहुल करीम मैं आऊँगा और वजीफ़ा आपसे मालूम करेंगे। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हज़रत सुस्ती का इलाज इरशाद फरमा दीजिए, तो आपने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि सुस्ती का इलाज चुस्ती में, सुस्ती का इलाज ये चुस्ती में। अब अपने अंदर चुस्ती पैदा कर लें, सुस्ती दूर हो जाएगी। बाकी अब पढ़ने का वजीफ़ा क्या है वो अभी इंशाअल्लाहुल करीम मालूम करेंगे। मुबल्लिग दावत इस्लामी से शामिल रहिएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा काम का कोई मसला का काम नहीं मिल रहा है, दुआ करें आप ज़रा मुझे कोई ऐसा दे दें मैं जल्द से जल्द मुझे काम मिल जाए। मेरा नाम दिलशान अली सियालकोट से बोल रहा हूँ। दिलशान नाम है इनका, ठीक है, नोट फरमा लीजिए। अभी इस्तिखारा भी कीजिएगा और वज़ाइफ भी इंशाअल्लाहुल करीम दिलशान भाई अभी आपको बताते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद नदीम, वालदा का नाम नसरीन बानो, 14 साल से औलाद नहीं है सर। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। नाम है बाबर मुस्तफ़ा, वालदा का नाम है अमीना बीबी। कान में दर्द भी होती है और आवाज़ भी शांत शांत की पैदा होती है, रूहानी इलाज और इस्तिखारा फरमा दीजिए। सही है, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जुनैद भाई, आपसे अर्ज ये थी कि मेरे भाई का नाम मोहम्मद इरफान अत्तारी है और उनको कुछ तकरीबन 2 महीने से गुर्दे के मसाइल हैं और जिसकी वजह से डायलिसिस चल रहा है उनका, तो उनके लिए आप दुआ भी फरमा दीजिए और कोई रूहानी इलाज हो तो वो भी अर्ज कर दीजिए ताकि उनके गुर्दे रिकवर हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आपके भाई को शिफा अता फरमाए, उनकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का सबब बनाए, गुर्दे अच्छे हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। होता है बाद औक़ात डायलिसिस वगैरह हो रही होती है और गुर्दे में पथरी आ चुकी होती है। चलें हसनैन भाई, आप इस हवाले से कोई वजीफ़ा कोई दुआ इरशाद फरमाइए कि अल्लाह न करे गुर्दे ख़राब हों किसी के, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। गुर्दों के हवाले से आप बारिशों का पानी जो है इसको सेव कर लें, महफूज कर जो है। अब इसमें आपने करना ये है कि इसमें 11 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा पढ़ लीजिए, पढ़कर दम कीजिए और इसके बाद ये पानी जो है ये आपने पूरे दिन में 4 मरतबा पीना है। हर मरतबा पीने से पहले जो है वो 7 मरतबा जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद ये पानी पीजिए, इंशाअल्लाह 3-3 घूंट करके पीजिए। अल्लाह ने चाहा तो गुर्दों का या गुर्दों से मुताल्लिक जैसा भी मर्ज़ होगा अल्लाह ने चाहा तो शिफा मिलेगी। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि अब जैसे डायलिसिस पर है मरीज़, उसको भी पिला सकते हैं वो, या वो खुद भी अमल कर सकता है? बेहतर है कि मरीज़ खुद अमल करे और अगर वो नहीं कर सकता तो कोई दूसरा भी कर दे सकता है। अच्छा, इसमें एक और भी मैं आपको चीज़ अर्ज़ करूँ, बाज़ दफ़ा डायलिसिस के मरीज़ को जो है वो पानी कम डॉक्टर की तरफ से अलाउ किया जाता है, तो ये 3-3 घूंट इतना है कि ये इसके लिए एक पूरे दिन में जो है इसको काफ़ी होगा और डॉक्टर की तरफ से भी जो है इसके लिए परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। सही, माशाअल्लाह। और दूसरा एक मशवरा भी मैं आपको दूं, इसके कुछ ख़ास तावीज़ात वगैरह भी होते हैं गुर्दे की जगह पर बांधने के, आप वो भी हासिल कीजिएगा इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपके भाई बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। माह सफ़रुल मुज़फ्फर के कुछ ख़ास वज़ाइफ, कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ने के हवाले से, जब भी नया माह स्टार्ट हो, कोई भी इवेंट, कोई भी नया माह शुरू हो, तो उसके पहले दिन ही ये कोशिश करें कि सलातुल हाजात के 2 रकात नमाज आप अदा करें और अदा करने के बाद जो है वो रब ताला की बारगाह में दुआ करें कि बारी ताला ये पूरा महीना मेरा और मेरे पूरे घर का, यानी मेरे जो मुताल्लिक मेरे घर वाले हैं, वो सेहत सलामती और आफ़ियत के साथ ये पूरा महीना इनका गुजरे, खैर और बरकत के साथ गुजरे। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये पूरा महीना जो है वो खैर और बरकत और सलामती के साथ गुजरेगा। सलातुल हाजात
مہینے کے ابتدا میں یہ پڑھ لی جائے، پڑھ کر دعا کریں جی، اللہ پاک دعا کی بارگاہ میں. صحیح. آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی ابراہیم نام بتایا، والدہ کا نام مریم، کہ ان کی ٹانگ میں درد رہتا ہے، ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے. ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اگر کسی کی ٹانگ میں درد رہتا ہو تو 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 بار پڑھ کے درد والی جگہ پر آپ ہاتھ پھیر لیجئے، دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. رفاقت نام بتایا، والدہ کا نام نذیرہ، کہ اولاد بھی نہیں ہے اور چڑچڑاپن رہتا ہے، غصہ آتا ہے. ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی جو ہے نا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، نظر بد نہیں ہے الحمدللہ. اولاد کے حوالے سے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 41 بار یا اولو پڑھ لیا کریں، اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور غصہ آتا ہے اس کے لیے 1 بار یا ودودو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ غصہ آنا ختم ہو جائے گا. منیرہ نام بتایا، والدہ کا نام عزیزہ، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. 111 بار یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. دعا نام بتایا، والدہ کا نام تسلیم، کہ کمزوری بہت ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ. اگر بچوں کو کمزوری ہو گئی ہو تو اس کے لیے جب بھی کھانا کھلائیں تو سورہ بینہ 1 بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیا کریں اور کھانا کھلائیں، انشاءاللہ کمزوری دور ہو جائے گی، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. غلام شبیر نام بتایا، والدہ کا نام صدف، کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ریشے کا بھی مرض ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، یا گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے دم کر کے پلا دیا کریں تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. دلشان نام بتایا کہ کام نہیں مل رہا ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. روزگار کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا آپ اس طرح پڑھیے کہ آپ کی اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور 500 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار مل جائے گا. ماشاءاللہ. روزی کے حوالے سے بڑا یہ مجرب وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت شاندار ہے. یہ وظائف بھی پڑھیں اور نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے. اچھا، یہاں ایک ہمارے اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سستی بہت زیادہ چڑھ جاتی ہے، تو سستی دور ہو جائے اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ کے لیے بہترین ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک عمل عرض کر دیتا ہوں کہ آپ باوضو رہا کریں. سیکنڈ یہ کہ ہر نماز کے بعد میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت کی طرف کا عطا کردہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ کی آپ پابندی کریں. آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے، اس سے آپ کی سستی بھی دور ہوگی، اور آپ نے استقامت کے حوالے سے بھی کہا کہ استقامت بھی چاہیے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کاموں میں آپ کو استقامت بھی ملے گی. تسبیح فاطمہ نوٹ کر لیجئے. ماشاءاللہ، یہ ضرور پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی بھی ترغیب حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ بھی پڑھیں، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے الحمدللہ عز و جل. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ناصر ضیاء نام تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بری عادتیں دور ہو جائیں تو اس سے بھی کوئی حفاظت کو کوئی وظیفہ ارشاد. اس کا بہترین کہ جس کو بری عادتیں لگ گئی ہوں وہ چاہتا ہو کہ وہ نیک بن جائے، برائی کیسی بھی ایون کیسی بھی برائی ہو وہ چھوٹ جائے، تو ایک بہت ہی آسان اور زبردست عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے ہر نوالے پر جو ہے یا واجدو پڑھنا ہے. صحیح. یا واجدو پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ جب یہ نوالا آپ کے پیٹ میں جائے گا تو نور بنے گا، عبادتوں کی طرف دل لگے گا اور برائی سے بندہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ وظائف پڑھنے کا معمول بنائیں، الحمدللہ سے وجل برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. جی، میرا نام احمد علی اتاری ہے. میرا سوال ہے، بارش کے سیزن اور جب بارش ہوتی ہیں تو اس کے بعد بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں. چلے میں لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں. کبھی اس طرح ہو نا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات وائرس پھیل جاتے ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، یا بارش سے بعض اوقات موسمی بیماریاں یہ اس طرح کی آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو آپ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ کہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، تو الحمدللہ عز و جل اس طرح کے وبائی امراض سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد عدنان ناروے سے عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ الحمدللہ
تقریباً 2 ماہ پہلے ہمارے ایک قریبی دوست، ان کو کینسر کا معاملہ تھا، تو مشورہ ان کو دیا روحانی علاج یعنی دعوت اسلامی سے تعویذات اطاریہ لے کر روحانی علاج کروانے کا، اور یوں انہوں نے علاج شروع کیا۔ تو ابھی چند دن پہلے ہی دوبارہ یہ ٹیسٹ کے لیے گئے، اور یوں ڈاکٹروں نے بتایا کہ الحمدللہ جو کینسر کا معاملہ تھا وہ رک چکا ہے۔ اگرچہ دوائیاں بھی استعمال پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی دیکھا تو الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے وہ رک چکا تھا کینسر کا معاملہ۔ مزید دعائے شفا، اللہ پاک آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے ہمیں بھی دعاؤں سے نوازا، اور الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تعویذات ہیں جو آپ تک دیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ پورا الحمدللہ عز و جل ایک شعبہ ہے روحانی علاج جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، اور باقاعدہ الحمدللہ شرعی تقاضوں کے مطابق اور احتیاطوں کے مطابق الحمدللہ عز و جل پورا ایک یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، مرشدی عطار کا صدقہ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بے شک یہ آپ نے جو واقعہ سنایا کہ الحمدللہ تعویذات اطاریہ کی برکت سے کینسر جیسا مرض یہ الحمدللہ عز و جل رک گیا ہے، تو باقی اور اس سے پہلے بھی کتنے سارے واقعات آپ کو بتائے گئے، انہی کے زبانی الحمدللہ عز و جل مریضوں کی زبانی آپ کو سنائے گئے، تو یہ بڑی برکتیں ہیں روحانی علاج کی الحمدللہ عز و جل۔ یہ بتانے کی، یہ دکھانے کی الحمدللہ عز و جل ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے تاکہ ہمارا اعتقاد مزید مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اب یہ ہے کہ آپ ان کو مشورہ دیجیے کہ بھائی شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں کہ اتنی بڑی بیماری سے نجات مل گئی، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی وابستہ رہیں۔ اور اب جیسے آپ نے بتایا، نام نہیں بتایا تھا اسلامی بھائی کا انہوں نے، تو آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کر کے دعا کریں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام امجد اسلام ہے، میری والدہ کا نام سریا بی بی ہے۔ شوگر کا کوئی ایسے وظیفہ بتائیں جو میں کرتا رہوں تو ماشاءاللہ ٹھیک رہوں۔ صحیح ہے، شوگر کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر شہد کی مکھی ہاتھ میں یا جسم کے کہیں بھی حصے پر کاٹ لیں تو اس کا آپ روحانی علاج عطا فرما دیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے بھی اگر کوئی روحانی علاج ہو تو بھی عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ شہد کی مکھی اگر کاٹ لے تو اس کا بھی وظیفہ اور اس سے حفاظت کا بھی وظیفہ، دو وظیفے انشاءاللہ کریم معلوم کرتے ہیں آپ سے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے، مجھے دعا کروانی تھی میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں۔ والدہ کی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گھر میں کچھ پریشانی ہے، برائے کرم دعا کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خوب خدمت بھی کیجیے، والدہ کی دعائیں بھی لیجیے، اور خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کیجیے گا، اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت دیں گے تو بڑی جلدی الحمدللہ عز و جل والدین صحت یاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجیے گا۔ اچھا، یہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے حسنین، بارش کے بعد موسمی بیماریوں سے حفاظت کو تو وظیفہ بتا دیا گیا تھا۔ دوسرے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، شہد کی مکھی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے اگر یہ کاٹ لے تو اب کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ اگر شہد کی مکھی یا ایون کوئی بھی ایسا جانور جو موذی جانور ہے، ایذا دیتا ہے یا زہریلا جانور ہے، وہ کاٹ لے تو اس کے لیے بہترین آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں، سورہ زخرف کی آیہ مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ صحیح، یہ 11 دفعہ پڑھ کر جس جگہ پر کاٹا ہے وہاں پر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے زہر کا اثر زائل ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اچھا، یہ تو کاٹ لے یہ عمل تھا۔ اب اس سے حفاظت کے لیے کہ جیسے ابھی ناردرن ایریاز میں لوگ پکنک پر اور جاتے ہیں تو وہاں پر جانور اور ان سے حفاظت کے لیے ایک آسان سا آپ کو عمل عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا عطا کردہ عمل ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے صبح شام 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ تمام چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ یہ آپ کو بتایا گیا، صبح و شام یہ آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ الوظیفۃ الکریمہ میں الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے شجرہ شریف میں بھی اپنے مریدین کو ارشاد فرمایا. تو جو امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی مرید ہیں وہ بھی ضرور اس وظیفے کو پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی ناصر بھائی کچھ استخاروں کے قولز وغیرہ آپ کی طرف بڑھائی تھی، جوابات ارشاد. بابر نام بتایا، والدہ کا نام امینا، کے کان میں درد رہتا ہے اور شائیں شائیں کی آواز آتی رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو یا اس طرح کی آوازیں جیسے آتی ہوں تو 21 بار یا سمیع پڑھ کے آپ ہاتھ پر دم کیجئے اور جس کان پہ میں درد ہے نا اس طرح وہاں پہ ہاتھ پھیر لیجئے. دن میں 2-3 ٹائم یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل کان کا جو درد ہے جو تکلیف ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. امجد نام بتایا کہ ان کو شوگر کا بھی مرض ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اگر کسی کو شوگر ہو تو اس کے لیے یہ قرآنی آیت ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل شوگر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صبح و شام 3 بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ ایک میسج آیا کہ برس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. برس جو کے نشانات جسم پر نکل آتے ہیں نا، وائٹ دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اس کا اگر یہ چہرے پر ہے تو اس کے لیے ایک بہترین عمل عرض کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد 15 دفعہ یا نورو پڑھ کر آپ چہرے پر دم کریں، اور اگر ہول پورے جسم پر ہے تو پھر کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کریں، انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی. میرا بھائی ہے وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا، یعنی رک نہیں سکتا، ٹھہراؤ نہیں ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. ان کو کہیں کہ اگر یہ کثرت کے ساتھ یا غنیوں کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ یہ ان کا مرض، یہ معاملہ آفت کے ساتھ بچہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے تو پھر ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر ان کے پاؤں پر دم کریں یا ان کو پانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. صحیح ہے. ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے پانی اس کا پیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹینشن ڈپریشن دور ہو جائے گا. میرے گلے میں گلٹیاں ہو گئی ہیں اور گدود وغیرہ نکل آئے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد. گلٹیوں کے لیے یا گدود وغیرہ کے لیے آپ اگر گدود ہیں تو 3 مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر ان گدود پر گلٹیوں پر دم کریں، یا پھر 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر جو ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے گلٹیوں کا جو مرض ہے یہ دور ہو جائے گا. بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. بیماریاں پریشانیاں مشکلات وغیرہ دور ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یا معیدو کا ورد کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین آپ کے کافی سارے ہیں اور کالز بھی آپ کی باقی رہ گئی ہیں، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے، تو بہرحال جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی ہے، جن کی رہ گئی ہیں، نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717711 اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. 24 گھنٹے 12 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی کی، میسیجز بھی آئے، اپنی بیماریوں پریشانیوں کے حوالے سے بتایا. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کو فراخ دستی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو قید میں ہیں اللہ پاک انہیں رہائی نصیب فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. بیماروں کو شفا عطا فرما.
جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں اور بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے، ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا